حیات الصحابہ میں سے ہے عورتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہونا۔ حضرت فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کو اور ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ کو لے کر ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے عہد لینے لگے اور بیعت کی پابندیاں بتانے لگے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اے میرے چچا زاد بھائی، کیا آپ نے اپنی قوم میں ان عیوب اور نقائص میں سے کوئی چیز دیکھی ہے؟ حضرت ابو حذیفہ نے کہا، اری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فوراً بیعت ہو جاؤ، کیونکہ انہی الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بیعت ہوتے ہیں اور یہی پابندیاں بتاتے ہیں۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہا نے کہا، میں تو چوری نہ کرنے پر آپ سے بیعت نہیں ہوتی ہوں، کیونکہ میں اپنے خاوند کے مال میں سے اس کا مال چرا لیا کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور انہوں نے بھی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی بھیج کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ ان کے شوہر تھے، بلایا، اور پھر حضرت ابو سفیان نے فرمایا کہ تم اسے اپنے مال میں سے، حضرت ابو سفیان سے فرمائے گا تم اسے اپنے مال میں سے لے لینے کی اجازت دے دو۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان نے کہا کہ تر و تازہ کھانے پینے کی چیزیں تو میں اجازت دیتا ہوں کہ یہ لے لیا کریں، البتہ خشک چیزیں جیسے کہ درہم دینار کی اجازت نہیں دیتا اور نہ کسی نعمت کی۔ چنانچہ ہم تمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہو گئیں۔ پھر حضرت فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے زیادہ مبغوض برا کوئی خیمہ ہمیں نہیں لگتا تھا، اور اس سے زیادہ کوئی بات پسند نہیں تھی کہ اس خیمے کو اور اس خیمے کے اندر جو کچھ ہے ان سب کو اللہ تباہ کر دے۔ اور اللہ کی قسم اب تو ہم کیونکہ ایمان لے آئی ہیں، بیعت ہو چکی ہیں، اب سب سے زیادہ آپ کے قبے کے بارے میں یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب آباد کرے اور اس میں خوب برکت ڈال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کر فرمایا، اتنی محبت تو مجھ سے ہونی بھی چاہیے، اللہ کی قسم تم میں سے ہر آدمی تبھی کامل ایمان والا ہوگا جب کہ میں اس کو اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ہند بنت عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے آئیں۔ آپ نے ان کے دونوں ہاتھوں کو دیکھا تو فرمایا، جاؤ اور مہندی لگا کر آؤ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بدل کر آؤ۔ چنانچہ وہ گئیں اور مہندی لگا کر اپنے ہاتھوں کو بدل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ آئیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تم کو اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی۔ اس پر حضرت ہند رضی اللہ عنہا نے کہا، کیا آزاد عورت بھی زنا کیا کرتی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا، فقر کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بچے چھوڑے ہی کہاں ہیں کہ جنہیں اب ہم قتل کریں، کیونکہ آپ نے تو انہیں تمام جنگوں میں مار ڈالا ہے۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گئیں، اور انہوں نے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن پہن رکھے تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ان 2 کنگنوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو جہنم کے انگاروں میں سے 2 انگارے ہیں۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہ نے اپنے خاوند حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو سفیان نے کہا، میں نے تو اب تک یہ دیکھا ہے تم ہمیشہ سے محمد علیہ السلام کی ہر بات کا انکار کرتی رہی ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں اللہ کی قسم تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی قسم آج رات سے پہلے میں نے اس مسجد نبوی میں اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت ہوتی نہیں دیکھی۔ اللہ کی قسم مسلمانوں نے ساری رات نماز پڑھتے ہوئے قیام، رکوع اور سجدے میں گزاری ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم تو اسلام کے خلاف بہت کام کر چکی ہو، اس لیے تم اپنے ساتھ اپنی قوم کے کسی آدمی کو لے کر جاؤ، میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا۔ چنانچہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ گئے اور ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے داخلے کی اجازت مانگی۔ وہ نقاب ڈالے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آگے بیعت کا قصہ ذکر ہے۔ اسی روایت میں حضرت شعبی سے یہ منقول ہے کہ حضرت ہند رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تو ابو سفیان کا بہت سارا مال ضائع کر چکی ہوں۔ تو ابو سفیان نے کہا، تم میرا جتنا مال لے چکی ہو وہ سب کا سب تمہارے لیے حلال ہے۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس حدیث کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو سفیان نے کہا، تم میرا جتنا مال لے چکی ہو
چاہے وہ ختم ہو گیا ہو یا باقی ہو، سب کا سب تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ہنسے، اور آپ نے حضرت ہند کو پہچان لیا اور پھر ان کو اپنے پاس بلایا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سابقہ گناہوں کی معافیاں طلب کرنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہند ہو؟ حضرت ہند نے کہا، پچھلی زندگی میں جو کچھ ہو چکا اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے توجہ ہٹا کر پھر باقی عورتوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ وہ سب زنا نہیں کریں گی۔ تو حضرت ہند نے کہا کہ کیا کوئی شریف عورت بھی زنا کیا کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم شریف عورتیں زنا نہیں کیا کرتیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عورتوں سے کہا، وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ تو حضرت ہند نے کہا، آپ نے ہی تو ان کو جنگ بدر میں قتل کیا ہے، اب آپ جانیں اور وہ جانیں۔ پھر آپ نے عورتوں سے کہا کہ وہ کوئی بہتان نہیں لگائیں گی جسے انہوں نے اپنے پیروں اور ہاتھوں کے درمیان باندھ کر کھڑا کیا ہو، اور کسی نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ آپ نے ان عورتوں کو نوحہ کرنے سے منع کیا۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں کپڑے پھاڑا کرتی تھیں اور چہرے نوچا کرتی تھیں اور سر کے بال کاٹ دیتی تھیں اور بہت واویلا مچایا کرتی تھیں۔ آپ نے ان کو ان تمام کاموں سے منع فرمایا۔